بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جب کوئی عزیز زندگی کے آخری لمحات میں ہو تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس نازک وقت کے احکام اور دعائیں اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو سنت یہ ہے کہ اس کو قبلے کی طرف متوجہ کر دیں، یعنی دائیں کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر کسی وجہ سے اس طرح نہ لٹا سکیں تو چت لٹائیں، اس طرح کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں اور سر کے نیچے تکیہ یا کوئی اور چیز رکھ کر اونچا کر دیں کہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس طرح لٹانے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر قبلے کی طرف متوجہ کرنے میں مریض کو تکلیف ہو تو جس حالت پر ہو اسی حالت پر اس کو چھوڑ دے۔ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بیٹھ کر یہ کلمہ بآواز بلند لیکن اچھے انداز سے کہیں کہ وہ سنے اور یہ کلمہ اس کو یاد آ جائے اور اس کو پڑھنے کے لیے کہیں، مگر ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ کہیں۔ جی ہاں، لگاتار دیر تک نہ کہتے رہیں اور نہ چلا کر شور و غل کے ساتھ کہیں، کیونکہ مریض پر جان کنی کا وقت نہایت نازک ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آزردہ خاطر ہو کر کہیں زبان سے کوئی ناملائم بات نکلے یا اس کے دل کو اس سے نفرت ہو جائے۔ مریض جب ایک بار لا الہ الا اللہ کہے تو پھر تلقین کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس کلمے کے بعد کوئی دوسری بات بولے تو پھر تلقین کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کلمے کو پھر کہے اور اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب روح قبض ہو جائے تو آنکھیں بند کر دے، ہاتھ پیر سیدھے کر دیے جائیں، تمام بدن کپڑے سے ڈانپ دیا جائے، میت کے لیے اور اپنے لیے دعا استغفار کریں اور کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کی آنکھیں کھلی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کر دیا تو ان کے گھر کے بعض لوگ رونے چلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں کے لیے نیک دعا کے سوا کوئی بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ جو تم لوگ کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے اور ہدایت والوں میں اس کا درجہ بلند کر اور اس کے پسماندگان میں ان کا خلیفہ بن، یعنی ان کا محافظ و نگہبان رہ، اور ہم لوگوں کی اور ان کی مغفرت کر یا رب العالمین، اور ان کے لیے ان کی قبر میں کشادگی اور ان کے لیے ان کی قبر میں روشنی کر۔ موت کے صدمے کے وقت صبر کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جب میرے شوہر اول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا۔ یہ اس خاندان کے پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی ہجرت کی تھی۔ پھر میں نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو عطا فرمائے۔ جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کرتے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت و مہربانی اور ہدایت کی بشارت دی ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت 157 گزرا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔